السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تجوید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ الف با تا ثا جیم حا خو دال ذال رو زا سین آج سین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو زا سین اور صاد ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ زا پچھلے دفعہ ہم نے زا کا پڑھا تھا، اس دفعہ سین کا۔ زا سین صاد ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ زبان کی نوک جب اب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائے تو یہ اس کا مخرج ہے۔ ان تینوں کا مخرج یہی ہے، زا سین صاد، ٹھیک۔ اور سین کو ہر حالت میں باریک پڑھا جائے گا، زبر زیر پیش کسی حالت میں بھی سین کو موٹا نہیں پڑھنا ہم نے، سین۔ اور سین کے لیے تھوڑی سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اب قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ہدی وبشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم۔ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون۔ فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين۔ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل مکیہ، اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ النمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے آیت نہیں ڈالی تو آیت نہیں ڈالی گئی۔ یہ آیات توقیفی ہیں جو آپ نے جیسے بتائیں ویسے لکھی گئیں۔ تلک، وہ، اس میں اشارہ، بعید، مؤنث، آیات، آیت کی جمع، آیات، سائنس، القرآنی، قرآن کی، قاف، را، ہمزہ، اس کا روٹ ہے۔ اس کا مطلب جمع کرنا، پڑھنا، مقروء، قرآن پاک، اس کا مطلب ہے پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ قرأت الکتابہ، میں نے کتاب کو پڑھا۔ قرآن پاک وہ کتاب جس میں تمام صداقتیں اکٹھی کر دی گئی ہوں اور جس میں ہر ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ ایسا نظم و ربط ہو کہ وہ تمام ایک مجموعہ نظر آئے۔ واو اور کتاب، کتاب مبین، واضح، کتابی مبین، واضح کتاب، مبین بیان کرنے والی، کتابی مبین موصوف اور صفت، یہ مرکب توصیفی ہے۔ واضح کتاب، اس کو جملہ اسمیہ بنائیں گے تو الکتاب مبین، کتاب واضح ہے۔ دونوں پہ ہم پیش لے کر آئیں گے، دونوں کو حالت رفع میں لے کر آئیں گے۔ پہلے کو ہم معرفہ کر دیں گے الکتاب، اور دوسرے کو نکرہ رہنے دیں گے تو الکتاب مبین، کتاب واضح ہے۔ پہلے ہم نے کچھ جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ ہم نے جتنے جملوں کی مشق کی، ایکسرسائز کی، وہ سب مثبت معنی دے رہے تھے کہ الکتاب مبین، کتاب واضح ہے۔ اب اس کو اگر ہم نفی بنا دیں، اس کو نگیٹ کر دیں، تو اس کو کیسے کریں گے؟ تو عربی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ما یا لیسا کا اضافہ کرنے سے اس میں نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کے شروع میں جب ما یا لیسا داخل ہوتا ہے تو معنوی تبدیلی تو لے آتا ہے، ساتھ ہی یہ اعرابی تبدیلی بھی لاتے ہیں، یعنی وہ جملے کی خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں۔ ہم اس کو کس طریقے سے بنائیں گے؟
ہم کہیں گے لیسل کتاب مبینن، ہم لیسا لے آئے، لیسا کا مطلب نہیں ہے، الکتاب کتاب، مبینن مبینن، اب خبر کو ہم حالت نصب میں لے کر آئیں گے، خبر کو حالت نصب میں لے کر آئیں گے، تو کیا ہوگا؟ لیس الکتاب مبینن، کتاب واضح نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اگر کہیں گے کہ زید بدصورت ہے تو ہم کہیں گے زید قبیح، زید بدصورت ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے زید بدصورت نہیں ہے تو ہم کہیں گے ما زید قبیحا، زید بدصورت نہیں ہے۔ قبیح کو حالت نصب میں یعنی قبیحا، ہم اس کو اس طریقے سے لے آئیں گے۔ اور جملہ اسمیہ میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کا عربی میں ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور انداز بھی ہے، وہ یہ کہ خبر پر بھی کا اضافہ کر کے اسے حالت جر میں لے کر آتے ہیں۔ مثلا ہم کہیں گے لیس الکتاب بمبین، بمبین، کتاب واضح نہیں ہے، تو دونوں طریقوں سے آتا ہے، لیس الکتاب مبینن اور لیس الکتاب بمبین، بی لا کے آگے حالت جر میں لے کر آئیں گے، تو بی لگانے سے جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، صرف خبر حالت جر میں آ جائے گی۔ اب مبتدا مذکر ہوگا تو لیسا لے کر آئیں گے، اور اگر مبتدا مؤنث ہو تو لیسا کے بجائے لیست استعمال کریں گے، جو ملانے کی صورت میں لیساتی پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں ہم ایکسرسائز کرتے رہیں گے۔ اب اللہ غافل نہیں ہے تو مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، ہم کہیں کہ استانیہ محنتی ہیں، دو استانیہ المعلمتانی مجتہدتانی، اگر ہم کہیں گے کہ استانیہ محنتی نہیں ہیں تو ہم ما کو لے کر آئیں گے مل معلمتانی مجتہدتین، مل معلمتانی بمجتہدتین، دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے، مجتہدتین اور بمجتہدتین۔ استاد سست نہیں ہے، لیس المعلم بکسلان، استاد سست نہیں ہے، یا پھر لیس المعلم کسلانا، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، استاد سست نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایکسرسائز ساتھ ساتھ میں چلتی رہے گی۔ ہدن ہدایت ہے، گائیڈنس ہے، واو اور بشرا خوشخبری ہے، بشارت ہے، سراپا بشارت ہے، لل واسطے، المؤمنین ایمان والوں کے، مؤمن کی جمع، الذین اسم موصول، وہ لوگ جو، یقیمون قائم کرتے ہیں، اقام یقیم اقامہ یہ باب افعال ہے، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، واو اور یؤتون وہ ادا کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ پے کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، واو اور ہم وہ بھی ساتھ، الآخرہ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، بار بار وہی الفاظ ہیں، انہی کی ریپیٹیشن ہے، صلاح نماز، زکوٰۃ زکوٰۃ، آخرت ہم اردو میں بولتے ہیں، یقین بھی بولتے ہیں،
یوقنون، یا قاف نون اس کا روٹ ہے. ایقن یوقن ایقان، یہ باب افعال ہے. جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. انا بہت بار یہ لفظ آیا، بے شک، یقیناً. الذین وہ لوگ جو، اس میں موصول، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے، یؤمنون ایمان رکھتے، اس کو نفی میں لانے کے لیے لا لے کر آتے ہیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں رکھتے. اگر اس کو ہم فعل نہیں بنائیں گے تو نون کو ہٹا دیں گے. لا یؤمنو وہ ایمان نہ لائیں تو وہ فعل نہیں ہوگا. اب یہ لا یؤمنون یہ فعل مضارع منفی ہو گیا، وہ ایمان نہیں رکھتے. 7 الآخرہ آخرت کے، زینا زینت سے، اردو میں مزین ہم بولتے ہیں. زینا ہم نے سجا دیے، ہم نے مزین کر دیے، ہم نے خوبصورت بنا دیے. جمع متکلم، فعل ماضی معروف. لہم ان کے لیے، اعمالہم عمل کی جمع اعمال، ہم ان کے، پس ہم وہ، یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں. ہن اس کا مصدر ہے. یعمہون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. اولئک وہ لوگ، اس میں اشارہ بعید. الذین وہ لوگ جو، اولئک الذین یعنی یہی وہ لوگ ہیں. لہم ان کے لیے، سوء برائی، ایول، العذابی عذاب کی، واو اور ہم وہ، فی میں، الآخرہ آخرت، ہم وہ، الاخسرون سب سے زیادہ نقصان والے. افعل التفضیل کا صیغہ ہے، واو نون جمع کا ہے. اخسر افعل کے وزن پہ اور اخسرون افعلون کے وزن پہ. سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. جیسے اکبر سے اکبرون، اصغر سے اصغرون، اعلم سے اعلمون، تو اخسرون سب سے زیادہ نقصان والے. واو اور انا بے شک، تو آپ، البتہ، تلقا دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. تلقی تلقین سے تلقین کی جاتی ہے، لام تاکید کا ہے. اور تلقا یہ مضارع مجہول ہے، آپ کو سکھایا جاتا ہے، آپ کو تلقین کی جاتی ہے. القرآن قرآن کی، من سے، لدن پاس، یہ اسم ظرف زمان ہے، پاس. حکیم حکیم، علیم علم والا، حکیم حکمت والا، علیم علم والا، اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اذ جب، قالا کہا، موسیٰ موسیٰ نے، لی واسطے، اہلی گھر والے ہی اس کے، انا بے شک، یا میں، آنستو میں نے محسوس کی، میں نے پائی، نارا آگ. آنسا کسی چیز سے انس پانا یا دیکھنا. قرآن پاک میں حتی تستأنسو کہ تم انس پاؤ، اور ایک جگہ ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم ان میں بھلائی پاؤ. تو انسن نفور کی ضد ہے، نفور کو اپوزٹ ہے، اور انس کی ضد جن ہے. نارا آگ، سے ان قریب، آتی میں لاؤں گا، تمہارے پاس.
آتی آنا، لیکن بخبرین خبر کے ساتھ جو بی لگی تو اس کا مطلب لانا ہوگا. میں لاؤں گا کم تمہارے پاس، من سے ہا اس، بخبرین کوئی خبر، او یا آتی میں لاؤں گا. پھر شہاب کے ساتھ جو بی کا اضافہ ہوا تو یہ لانے کے معنی میں آ گیا. ویسے عطا یاتی اتیان آنا، لیکن بی لگنے سے لانا کے معنی میں آ گیا. آتی میں لاؤں گا کم تمہارے پاس، شہاب شعلہ، آگ کا سلگتا ہوا انگارہ. شہاب انگارے کو کہتے ہیں. فضا میں ٹوٹنے والا تارا بھی شہاب کہا جاتا ہے، یا چمکدار شعلہ جو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوتا ہے. تو اس کی جمع شہوبن ہے. شہاب کی جمع شہوبن، جیسے کتاب کی جمع کتبن. قاباسن انگارہ. قبس کہتے ہیں آگ کی چنگاری جو شعلے سے لی جائے. قبسن و اقتباسن اس کے مصدر ہیں. باب افتعال اقتباس، بڑی آگ سے کچھ آگ لینا. مجازن یہ علم اور ہدایت کی طلب پر بھی بولا جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے انظرونا نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ لے لیں. قبس مقبوس کے معنی میں بھی ہے کہ بڑی آگ سے لکڑی وغیرہ جلا کر لی ہوئی آگ. لعل تاکہ، کم تم، تسطلون آگ تاپ سکو. صاد لام یا اس کا روٹ ہے جلنا، اسی سے صلاح ہے. یہ باب افتعال ہے، اصطلاح. تسطلون جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف. فا پس، لما جب، جاء آیا، ہا اس کے پاس، نو دیا وہ پکارا گیا. ندا سے ماضی مجہول واحد مذکر غائب، آواز دی گئی، پکارا گیا. ان کے بوری کا برکت دی گئی، برکت دیا گیا. بارکا یبارکو مبارکہ باب مفاعلہ ہے، برکت دیا گیا. من جو، فی میں، النار آگ، واؤ اور من جو، حول ارد گرد، ہا اس کے، اس آگ کے. واؤ اور سبحانہ پاکی ہے، اللہ اللہ کی، گلوریفائڈ اللہ. ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہان کا، لارڈ آف ورلڈز. یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک، وہ، آنا میں، اللہ اللہ ہوں، العزیز زبردست، بہت زبردست، آلمائٹی، الحکیم کمال حکمت والا، آل وائز. واؤ اور القی تو ڈال دے، القا یلقی القا باب افعال. القی فعل امر، القی تو پھینک، تو ڈال دے. کاسٹ ڈاؤن. عصاک اپنا عصا، مرکب اضافی ہو گیا، اپنا عصا. فا پس، لما جب، رعا اس نے دیکھا، ہا اس کو، تہتزو وہ حرکت کر رہا تھا. اہتزاز یہ باب افتعال ہے. تہتزو وہ بل کھاتی ہے، وہ پھن پھناتی ہے، وہ ہلتی ہے، وہ حرکت کرتی ہے.
کأن گویا کہ ہاں وہ جانن ایک سانپ ہے، حیتن ایک عام سانپ کو کہتے ہیں، اور جانن چھوٹا پتلا پھرتیلا سانپ۔ جانن الجن سے مشتق ہے، جن کی جمع بھی جان ہے، جن یجنو ناصر ینصرو۔ کسی چیز کو حواس سے پوشیدہ کرنا، قرآن پاک میں ہے فلما جن علیہ اللیل، جب رات کو اس پر چھپا دیا۔ الجنان کہتے ہیں دل، وہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے۔ المجن والجنہ ڈھال کو کہتے ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا اور چھپاتا ہے۔ تو جان ایک قسم کا سانپ ہے، جنہ باغ کو کہتے ہیں ایسی زمین جو کہ سبزے سے چھپ جائے، اور جن جو نظر نہیں آئے، ہوا سے چھپ جائے۔ جنون بھی اسی سے ہے کہ جو عقل کو چھپا دے۔ واللہ وہ پھرا، وہ لوٹا، واو لام یا اس کا روٹ ہے، مادہ ہے۔ واللہ یولی تولیہ، یہ باب تفعیل ہے۔ ولی دوست کو کہتے ہیں، اور والی مددگار اور حاکم کو کہتے ہیں۔ واللہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، وہ لوٹا، وہ پھرا، مدبرن پیٹھ پھیرنے والا، دال بارا اس کا روٹ ہے۔ دبر پیٹھ کو، پشت کو کہتے ہیں۔ ادبار پیٹھ پھیرنا، کہ ثم ادبر واستکبر۔ مدبر اس میں فاعل ہے، ادبر یدبر ادبار باب افعال، اور مدبر اس کا اسم فاعل ہے۔ اس کو اسم مفعول بنانا ہو تو مدبر کہیں گے۔ واو اور لم نہیں، یعقب وہ مڑا، پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ عین قاف با اس کا روٹ ہے، عقب ایڑی کو کہتے ہیں۔ لم یعقب یہ مضارع مجزوم نفی جہد بلم ہے، مضارع پہ جزم ہے لم لگنے سے، اور یہ ماضی منفی کے معنی میں آ گیا، اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، وہ نہ مڑا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، لا تخف فعل نہیں، تو خوف نہ کر، تو مت ڈر، ناٹ فیئر۔ انی بے شک میں، لا یخافو نہیں ڈرتے، نہیں خوف کرتے، لدی لدا اسم ظرف مکان ہے، پاس، یہ میرے، المرسلون بھیجے ہوئے رسول، میسنجرز، الا مگر، من جو، ظلم جس نے ظلم کیا، ظلم یظلم، ضرب یضرب، ظلم واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف۔ تو اس کا ٹیبل لے کر چلتے ہیں۔ ظلم یظلم ظالم، ظلم یظلم مظلوم، اظلم لا تظلم۔ ثم پھر، بدل یبدل تبدیل باب تفعیل، بدل واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس نے بدلا، اس نے چینج کیا۔ حسناً بھلائی، بعد بعد، سوء برائی کے، بعد ایول کے۔ پس انی بے شک میں، غفور غفور معاف کرنے والا، رحیم رحیم ہوں۔ واو اور ادخل فعل امر، تو داخل کر، تو ڈال دے، پٹ۔ ادخل یدخل ادخال باب افعال، یدک اپنا ہاتھ، مرکب اضافی ہو گیا،
یدا ہاتھ کیا تیرا، فی میں، جئی بھی کا تیرا گریبان، یہ بھی مرکب اضافی ہو گیا. جئی مضاف کا مضاف الیہ. تخرج نکلے گا، خرج یخرج. نصر ینصر، خرج یخرج خارج، خرج یخرج مخروج. اخرج لا تخرج، تخرج نکلے گا، بیضاء سفید، من سے، غیر بغیر، سوء برائی کے، تکلیف کے، فی میں، 9 آیات نشانیاں، سائنس، الی طرف، فرعون فرعون کے. فرعون غیر منصرف ہے تو اس لیے الی فرعونی ہونا چاہیے تھا، تو فرعون کیونکہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی، حالانکہ یہ حالت جری میں ہے. تو غیر منصرف زیر کو قبول نہیں کرتا، تو یہ الی فرعون فرعون کی طرف، واو اور قومہ اس کی قوم، پھر یہ مرکب اضافی ہو گیا. ان بے شک، ہم وہ، کانو وہ ہیں، قومن لوگ، پیپل قوم، فاسقین فاسق نافرمان، فاسق کی جمع. فاسق کہتے ہیں وہ فروٹ، وہ پھل جو خراب ہو جائے، گل سڑ جائے، تو فاسق جس کا اندر خراب ہو جائے، فاسق نافرمان، وکٹ. فا پس، لما جب، جاءت آئیں، ہم ان کے پاس، آیاتنا ہماری نشانیاں، یہ پھر مرکب اضافی، مبصراتن روشن، یہ اسم فاعل مؤنث ہے. مبصراتن واضح، آنکھیں کھول دینے والی، بصیرت افروز. قالوا انہوں نے کہا، ھذا یہ، سحر مبین واضح جادو ہے. تو اب سحر مبین یہ مرکب توصیفی ہو گیا. اب اس کو ہم جملہ اسمیہ بنائیں تو السحر مبین، جادو واضح ہے، میجک واضح ہے، کھلا ہے. اب اس کو اگر ہم نفی بنائیں گے تو ہم کہیں گے لیس السحر مبینا، جادو واضح نہیں ہے، یا لیس السحر بمبین. دونوں طریقوں سے آ سکتا ہے، صرف اعرابی تبدیلی ہے بے لگنے سے، ورنہ ایک ہی مطلب ہے. اس کو دو طریقوں سے بنائیں گے، لیس السحر مبینا، جادو واضح نہیں ہے، یا لیس السحر بمبین، جادو واضح نہیں ہے. اور السحر مبین، جادو واضح ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. سحر مبین نامکمل جملہ ہے، کھلا جادو، واضح جادو. واو اور جحدو، جحد جحدا جحدو، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے سختی سے انکار کیا. جحد یجحدو، با فتح یفتح. جہد کہتے ہیں کسی بات کا علم ہونے کے بعد جان بوجھ کر انکار، جبکہ دل کو یقین ہو. جحدون و جحودن اس کا مصدر ہے، جس چیز کا دل میں اس بات ہو اس کی نفی کرنا، یا جس کی نفی ہو اس کا اس بات کرنا. تو انہوں نے سختی سے انکار کیا، ریجیکٹ کیا، بہا اس کا، ساتھ اس کے واو اور استیقنت یقین کر لیا تھا. استیقان باب استفعال ہے، استیقان ایقان سے زیادہ بلیغ ہے. استیقنت یقین کر لیا تھا، ہا اس کا، انفسہم ان کے نفسوں نے، ظلمن ظلم سے، واو اور علوا تکبر سے، علون علا یعلو کا مصدر ہے، نصر ینصر، بلند ہونا، سرکشی کرنا، کسی پر غلبہ کرنا.
فا پس انظر ناصر ینظرو ناصر ینصرو انظر فعل امر انظر انظرا انظرو انظری انظرا انظرنا تو انظر واحد مذکر حاضر فعل امر تم نظر کرو تم دیکھو کیف حرف استفہام کیسے کانا ہوا عاقبت انجام فیٹ المفسدین مفسد کی جمع فساد کرنے والے المفسدین فساد کرنے والے سورۃ النمل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ سورۃ النمل مکی صورت ہے اور اس کا نزول درمیانی زمانے میں ہوا۔ پہلے سورۃ الشعراء نازل ہوئی، پھر نمل اور پھر سورۃ القصص اسی ترتیب سے نازل ہوئیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین یہ مجسم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ایمان جب ان کے رگ و پے میں سرایت کرتا ہے تو جسمانی عبادت سے اللہ سے تعلق بناتے ہیں، یہ ان کا اظہار ہے، اور نماز اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ پھر فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے، درمیانی اور اہم چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین نماز مومن کی معراج ہے۔ ساری شریعت زمین پہ ملی اور نماز کا تحفہ آپ کو معراج کے موقع پہ ملا، یہ آسمانی تحفہ ہے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ یہ حقوق اللہ میں سے ہو گیا، اہم ترین عبادت نماز سے اللہ سے تعلق بناتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں اور اللہ میں گم ہو جاتے ہیں، اللہ کو بڑا کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کرتے 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 اپنے آپ کو گراتے گراتے زمین پہ گرا دیتے ہیں، سجدے کی حالت میں آتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتے ہیں، اپنے ناک کو خاک پہ رگڑتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا لگاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، میرے گرنے سے میں بڑا نہیں ہو گیا، اللہ بڑا تو ہی ہے، تو ہی پاک ہے، اور ان کا رواں رواں پکار اٹھتا ہے، رواں رواں چلا اٹھتا ہے۔ تو یہ ایمان والے ہیں، اور قرآن پاک انہی کے لیے ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، صراط مستقیم کے راہی بنتے ہیں، تو اس سے ہدایات حاصل کرتے ہیں، اس کو پڑھ کر فالو کرتے ہیں، تو یہ صراط مستقیم کے سائنس ہیں، قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ صراط مستقیم کے مسافر جب قرآن پاک سے ہدایت لیتے ہیں
اور پھر یہ سراپا بشارت ہے، اللہ تعالیٰ ڈیل کرتے ہیں کہ اے انسان اس دنیا میں میری مان کے چل، آگے تو میرا مہمان ہوگا، تو جو چاہے گا تجھے ملے گا۔ تو اگر اس پہ عمل کرو گے تو بشارت ہے، خوشخبری ہے، جنت ہے اور ہمیشہ کی جنت ہے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، اللہ کی مان کے چلو، اس قرآن پاک پہ عمل کرو جو سراپا ہدایت ہے۔ اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، خشوع و خضوع ہوتا ہے ان کی نمازوں میں، اور وہ رب کی نظریں اپنے اوپر فوکسڈ سمجھتے ہیں کہ رب کی نظریں مجھ پہ ہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج رب کے سامنے اگر میں صحیح طریقے سے کھڑا ہوا تو کل روز محشر اللہ کی عدالت میں بھی اسی کانفیڈنس سے کھڑا ہوں گا۔ تو یہ ایک تیاری ہے کہ رب کے حضور روز محشر کھڑا ہونا ہے۔ اور نماز میں روحانی فائدے کہ اللہ سے تعلق بنتا ہے، اور اس کے ساتھ جسمانی فائدے بھی بہت ہیں۔ سجدے میں خون کا رخ دماغ کی طرف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جتنی عبادات ہیں ان میں ہمارے جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی تعلق تو رب سے بنتا ہے، اور عقل کو اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں گے، ہماری عقل ہمیں نماز روزہ زکوٰۃ نہیں بتا سکتی تھی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایمان کو اپنے عقل کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو دین اور ایمان کے تابع کر لیں۔ تو کہا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو حقوق العباد کو ادا کرتے ہیں، مالی عبادت کرتے ہیں، مخلوق سے تعلق بناتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہی ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پر امید ہیں آخرت کے بارے میں کہ آگے ایک زندگی ہے۔ آج جو کریں گے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو کریں گے، آج جو بوئیں گے، کل وہاں جا کر کاٹیں گے۔ تو آخرت پہ یقین انسان کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے، اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، وہ شیطان کی پگڈنڈیوں پہ نہیں چلتا، وہ پر امید ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈیل کرتا ہے، وہ اللہ سے تعلق بناتا ہے۔ آج دیکھیں، ہم کوئی کام کرتے ہیں تو جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے، اگر کہیں پہ سیل لگ گئی تو ہم فوراً وہاں پہ جائیں گے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پیسہ بچے گا۔ ایک جو چیز آج سیل پہ مل رہی ہے وہ ہمارے فائدے کی ہے، تو اللہ بھی سیل لگاتے ہیں، اللہ بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا وقت جو تمہیں دیا گیا، اس میں اللہ سے ڈیل کر لو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، تو کوئی عام چیز نہیں، جنت دوں گا، اور جنت بھی وہ کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اے انسان، تیرے تصور سے، تیرے تخیل سے بہت بڑھ کر ہے، تو سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تیرے ذہن کا پیمانہ، یہ تیرے عقل کا پیمانہ چھوٹا ہے، اور جنت بہت بڑی ہے، وہاں کی عطائیں بہت بڑی ہیں، تیری سوچ سے بہت بڑی ہے، وہاں کی نعمتیں انتہا کی ہیں۔ اور اللہ نے دونوں راستے بتا دیے کہ دو ہی راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے، اور دونوں انتہاؤں پہ ہیں۔
جنت کی نعمتیں بھی انتہا پہ ہیں، اس کی نعمتیں تم سوچ نہیں سکتے، اور جہنم کے انگارے، جہنم کی بلائیں، جہنم کی آگ وہ بھی انتہا پہ ہے۔ انسان چوائس تمہاری ہے، اس تھوڑے سے وقت میں اللہ کو راضی کرو گے تو آگے جا کر بہت کچھ تجھے ملے گا۔ تو ایمان والے آخرت کے بارے میں پر امید ہیں، ان کو یقین ہے، اور یہی مضمون ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ان کا یقین ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ان کے لیے، ان کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے، فَهُمْ يَعْمَهُونَ، اسی لیے وہ سرگرداں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مزین کر دیا، دلوں میں کھبا دیا، حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت اللہ نے مردوں کے دل میں رکھ دی، ان کی کشش رکھ دی، اور عورتوں کے دل میں اللہ فرماتے ہیں کہ مال کی، زر کی، زیورات کی محبتیں تمہارے دل میں، تمہارے نفس میں کھبا دی گئی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اللہ کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرو گے تو یہ استعمال کرنا بھی تمہارے لیے جنت کمانے کا ذریعہ بن جائے گا، لیکن اگر اللہ کے حکم توڑ کر ان چیزوں کو استعمال کرو گے تو یہی جہنم کمانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو کہا کہ جن کو آخرت پہ یقین نہیں، جو ایمان نہیں لاتے، تو ان کے اعمال، ان کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ یہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ سرگرداں ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، وہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ نقصان والے اعمال کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوششیں بس دنیا کے لیے ہی تھیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے استاد شاگرد کو سکھاتا ہے تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی آپ کو قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمانیت کا اظہار ہے کہ اس نے قرآن پاک سکھا دیا، اس نے آگے کے اس امتحان کو آسان کر دیا، سب بتا دیا، اللہ نے اپنی رحمتیں بھی بتا دیں، اللہ نے جنت بھی بتا دی، اللہ نے عذاب بھی بتا دیے، تو یہ سب اس کی رحمانیت کا اظہار ہے۔ کہا کہ آپ سکھائے جا رہے ہیں قرآن پاک، وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کوئی عام ہستی نہیں، وہ ایک حکیم اور علیم ہستی ہے جس کا حکم حکمت سے لبریز ہے، اور وہ علیم بھی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا، کہ مجھے آگ نظر آتی ہے، مجھے آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں گا، او آتیکم بشہاب قبس،
یا آگ کا سلگتا ہوا انگارہ لعلکم تصطلون تاکہ تم آگ کو تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بار بار اللہ سناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کو تنگ کر رہی ہے تو جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو آئیے حضرت موسیٰ کی داستان آپ کو سناؤں کہ مدین سے واپسی پر جب وہ آ رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر سے جملے میں ساری بات بتا دی، چند الفاظ میں اس کو سمو دیا۔ کہا سردی کا موسم تھا تو کہا کہ مجھے آگ نظر آئی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، یا تو کوئی خبر لے کر آؤں گا یا پھر آگ کا سلگتا ہوا انگارہ تاکہ تم آگ تاپ سکو۔ فلما جاءہا پھر جب حضرت موسیٰ وہاں پہ پہنچے، نودی یا آواز دی گئی، امبورک من فی الناری کہ مبارک ہے، بابرکت ہے جو آگ میں ہے، ومن حولہا اور جو اس کے پاس ہے۔ تو بابرکت کیا ہے، حضرت موسیٰ یا فرشتے؟ اور ومن حولہا فرشتے یا پھر ارض شام کی سرزمین کی بات ہو رہی ہے۔ وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، رب العالمین جو رب العالمین ہے۔ تو چاروں طرف سے یکساں آواز آ رہی تھی۔ ایک ہرا بھرا درخت تھا جو روشن تھا اور تمام اعضاء حضرت موسیٰ کے سن رہے تھے۔ آواز آئی، یا موسیٰ اے موسیٰ، انہو انا اللہ یہ تو میں ہوں اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں، العزیز الحکیم، بہت زبردست کمال حکمت والا۔ تم اس کی ذات اور قدرت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ اپنی لاٹھی کو پھینک دو۔ فَلَمَّا رَآهَا پھر جب اس کو دیکھا، تَهْتَزُّ وہ لاٹھی حرکت کر رہی تھی، كَأَنَّهَا جَانٌ گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، وَلَّا مُدْبِرًا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اے موسیٰ، لا تخف مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، بہت زبردست کمال حکمت والا، اور یہ اپنی لاٹھی جس پہ تم ایک جگہ فرمایا کہ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، میں اس لاٹھی سے بہت کام لیتا ہوں، میں سہارا لیتا ہوں، میں بکریاں جھاڑتا ہوں، اور بھی میرے لیے بہت فائدے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیاوی سہارے چھوڑ دو، ان کو پھینک دو۔ اور جیسے ہی پھینکا تو وہ سانپ کی طرح لاٹھی حرکت کرنے لگی، تو ایک فطری خوف، بھاگے پیٹھ پھیر کر اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مت ڈرو، میرے حضور رسولوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، الا من ظلم مگر جو قصور کرے، جو ظلم کرے، ثم بدل حسنا بعد سوء پھر اپنے فعل کو بدل دے، برائی کو نیکی سے بدل دے، استغفار کر لے، نیکی کر لے، فإنی غفور الرحیم تو میں غفور الرحیم ہوں۔ کہ قتل کے بعد استغفار کیا، نیکی کر لی، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، سلیٹ صاف ہو جاتی ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی، اور فرمایا کہ وہ ادخل یدک فی جیبک اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء
تو سفید نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، تو عصا سانپ بن گیا، اور جیب میں ہاتھ ڈالا تو چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ تو دنیا میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں کہ کبھی انسان جس پہ سہارا لیتا ہے وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، تو دنیا میں تکلیفیں بھی ہیں اور دنیا میں نعمتیں اور راحتیں بھی ہیں۔ تو سانپ تکلیف بن گیا اور چمکتا ہوا ہاتھ نعمت بن گیا۔ تو دونوں چیزیں انسان کی ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، ہم مسافر ہیں، اور مسافر جب زندگی کی شاہراہ پہ چلتا ہے تو دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ کبھی آنکھ کھلتی ہے تو نعمتوں کا دن ہوتا ہے، اور کبھی آنکھ کھلتی ہے تو دکھ کا دن ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ۔ ابھی صرف 2 نشانیاں ہیں، باقی بعد میں موقع، محل اور ضرورت کے مطابق دی جائیں گی۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً فرعونی وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا، پھر جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں، مبصراتن واضح نشانیاں، بصیرت افروز نشانیاں، آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، قالوا فرعون اور اس کے درباری بولے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، انہوں نے جان بوجھ کر اس کا انکار کر دیا، حالانکہ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے، اور انکار کیوں کیا؟ صرف ظلم اور تکبر کی بنا پر۔ حق کا کنوکشن تھا، وہ جانتے تھے، لیکن ذاتی مفاد کی وجہ سے انکار کر دیا۔ فانظر، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے فساد کرنے والوں کا انجام ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم اور علو سے، تکبر سے بچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نیک بندیاں بنا دے، اپنی محبوبات بندیاں بنا دے، اپنی مقربات بندیاں بنا دے، اپنی شاکرات بندیاں بنا دے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ تو کمزور نہیں ہے، اللہ تو نعمتوں سے نوازتا آ، اللہ نعمتوں کی گٹھڑیاں، رحمتوں کی گٹھڑیاں کھول دے، اللہ تو برساتا آ اور ہم سب کو لینے والا بنا دے، اللہ اپنے در کا فقیر بنا دے۔ اللہ ہم سب چاہتی ہیں اور اللہ بیش بہا چاہتی ہیں، اللہ تو ہم سب کو اللہ علم سے، نیکیوں سے، صحت سے، خوشیوں سے، کامیابیوں سے، اولاد کی خوشیوں سے اللہ تو نوازتا آ، اور اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے، دکھوں سے، دردوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، بے چینیوں سے، دردوں سے اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، امت مسلمہ کو بچا دے۔ اللہ یہ تھوڑا سا وقت، تھوڑے سے لمحے اللہ ہم اس یقین کے ساتھ تیری بارگاہ میں بھیجے کہ اللہ ان لمحوں کی بدولت اللہ دنیا آخرت کی جنتیں اللہ تو ہم سب کا مقدر بنائے گا، اور دنیا آخرت کی نار سے، آگ سے اللہ تو ہم سب کو بچائے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔